جنرل صاحب ذرا آپ سے شروع کروں گا. جو لائن آف کنٹرول کی صورتحال ہے, آج ظفروال سیکٹر پر بھی جو ہے فائرنگ ہوئی ہے. بھارت جو ہے وہ تناؤ کو اب بڑھاتا چلا جا رہا ہے, کشیدگی کو ہوا دیتا چلا جا رہا ہے, اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہو رہے ہیں, زخمی بھی ہو رہے ہیں, مالی نقصان جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے. ہمارا کیا رسپانس ہے اس حوالے سے؟ وہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا اس طریقے سے. اور دوسری طرف جو میکسیمم ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈپٹی ہائی کمشنر کو بلا لیتے ہیں اور اس کو ایک احتجاجی مراسلہ تھما دیتے ہیں. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلی بات جو سمجھنے کی ہے, جو میری دانست ہے, اس میں اس وقت ہندوستان, امریکہ اور افغان حکومت, میں افغانستان نہیں کہہ رہا, افغان حکومت, ان تینوں نے مل کر ایکا کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو سبق سکھانا ہے. اور اب ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اکیلے اس کی کارروائی ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ میں اپیل کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ہندوستان کا ایک دم رویہ اور سخت ہوا ہے, اور آپ دیکھیں روزانہ 2 سے 5, 3 سے 5 لوگ شہید ہو رہے ہیں. اور ایک وہ جو فنومنا ہوتا ہے جس کو بوائلنگ فراگ فنومنا کہتے ہیں, کہ آپ عادی ہو جاتے ہیں ایک خاص درد کو سہنے کے, اور پھر اس کو درد کو بڑھایا جاتا ہے اور بڑھایا جاتا ہے. تو یہ مجھے شک ہے کہ یہ روزانہ 3 کی شہادتیں 5 اور 7 اور 10 ہوتی چلی جائیں گی اگر ہم اسی طریقے سے خاموش رہے. ہمیں 2 کام کرنے ہیں. ایک تو ہندوستان کی جو اس قسم کی کارروائی ہے, اس کا جب تک آپ ایسا جواب نہیں دیں گے جو کہ سب کو نظر آئے, صرف یہ کہہ دینا, اس کو بلا لینا, this is not enough, اس سے بات نہیں بنے گی. اور دوسری بات یہ کہ میں چونکہ کہہ رہا ہوں یہ بالکل ایک مربوط پلان کے تحت انفولڈ ہو رہا ہے, لہذا ابھی تک انتظار کرنا کہ نہ آپ نے امریکہ کے زمینی راستے روکے ہیں, نہ آپ نے ان کے فضائی راستے روکے ہیں, ابھی بھی آپ ایک مہم سی امید لیے بیٹھے ہیں. بھائی وہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ دیر ہو جائے اور آپ نہ جا سکیں چین کی طرف اور روس کی طرف اور ایران کی طرف اور ترکی کی طرف اور سینٹرل ایشین کنٹریز میں اپنا بلاک بنانے میں دیر ہو جائے, اور اتنے میں یہ اپنا کام کر جائیں. مجھے نہیں معلوم کہ ہم کس چیز کا انتظار کریں. ادھر سے آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں, ماشاءاللہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ایک دوسرے کی گردنیں پکڑے رہ جائیں گے اور جوتے ان کو کوئی اور لگا کے چلا جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. جی کامل علی آغا صاحب, آخری جملہ بڑا سخت ہے. بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم نے جو آیا ہے بیک لیش اس پہ بھی بات کرنی ہے, لیکن اس وقت جس سیاسی ہم آہنگی کی ضرورت ہے, کیا کوئی سوچ فکر ہے, چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو؟ مطلب لگتا ہے نہیں ہے, بس ٹھیک ہے. نہیں یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ سارا جو احساس دلانا ہوتا ہے اور سنجیدگی جو ظاہر ہوتی ہے وہ حکومتی عمل سے ہوتی ہے. اگر حکومت سنجیدہ نہیں لے گی اور وہی روٹین کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کو بلا کے احتجاجی مراسلہ پکڑا دے گی, تو یہ تو اب لوگ سن کے وہ اس کا احساس ہی نہیں لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ روٹین کی بات ہے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اور پھر میڈیا کو بھی میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ داری ہے جو میڈیا کا رول ہونا چاہیے, جس طریقے سے دیگر ایشوز کو آگے لایا جاتا ہے اور لوگ اس سے احساس کرتے ہیں اور ان کی توجہ مبذول ہوتی ہے, وہ والا رویہ بھی اس سلسلے میں جو بھارتی دراندازی ہے یا ان کا یہ اتنا زیادہ لائن آف کنٹرول کے اوپر اس قسم کی کارگزاری جو ہے وہ جب تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر صورت کے اندر حکومتی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ریئیکٹ کرے, اور دیکھیں فوج نے بھی اس کو ریئیکٹ کرنا ہے تو اسی جذبے کے ساتھ کرنا ہے جس نے جذبے کے ساتھ حکومت ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. وہ ایک حد سے زیادہ ریئیکٹ نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں میں جذباتی ہو کے کہہ دوں گا کہ جی روز آ جاتا ہے منہ توڑ جواب دیا افواج پاکستان نے. ہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جواب تو یہی آنا ہے کہ منہ توڑ جواب دے دیں, لیکن ایک دن منہ توڑ کے بھی دکھا دیں.
اچھا اس میں مرتضیٰ وہاب صاحب اس وقت جو صورتحال ہے، مطلب جو جنرل صاحب نے بھی بات کی 2 3 5 یہ روز کی سلسلہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کبھی سویلین شہید ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ملک کے اندر ہم صرف اس بات پہ زور لگا ہوا ہے کہ یہ سیاسی کشمکش میں وہ جو جنرل صاحب نے بھی بات کی کہ ایک دوسرے کا گریبان تو پکڑا ہوا ہے، جو یہ سرحدی چیلنجز ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی اس پہ ذکر ذکار نہیں ہے، تو موریل اور سپورٹ تو اندر سے جانی ہے فوج کو، وہ باہر سے تو نہیں آنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بنیادی طور پہ حکمرانی جو ہے وہ حکومت کا کام ہے۔ جب تک حکومت خود کلیئر نہیں ہوگی کسی ایجنڈے کے اوپر، کسی آبجیکٹو کے اوپر، تو تب تک کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ آپ اپوزیشن کو تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ حکومت کی حکمت عملی بنائے۔ تو بنیادی طور پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت گورنمنٹ کی ہے اس کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے۔ ان کو اگر اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کی سپورٹ چاہیے ایک پولیٹیکل کنسنسس بنانے کے لیے، تو اس کی پہل ان کو کرنی پڑے گی، لیکن انفارچونیٹلی ان کے اندر یہ سوچ ہے ہی نہیں، وہ کبھی اس طرح کی بات سوچتے نہیں ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ خود کنفیوزڈ ہیں۔ دیکھیں بھارت جس طرح کی جارحیت پاکستان کے خلاف کرنے کی ایک اسٹریٹجی رکھتا ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو مودی کے خیالات ہیں پاکستان کے خلاف، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بٹ اس کے باوجود مودی اگر کابل سے دلی جاتے ہوئے لاہور پر رکتا ہے اور جاتی عمرہ سیدھا چلے آتا ہے، تو اس کی ذمہ داری کس کو جاتی ہے؟ یہ حکومت کو جاتی ہے، میاں نواز شریف کو جاتی ہے۔ جنڈال کے جو خیالات پاکستان کے بارے میں، جس کو وہ اوپنلی دنیا بھر میں ایڈریس کرتا ہے، میڈیا اس بات سے بھرا ہوا ہے، وہ ہمارا مہمان بن کے مری چلے جاتا ہے، اس کو اجازت کون دیتا ہے اس بات کی؟ تو یہ جو ہماری حکومت کی کنفیوژن ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، یہی اصل بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا ایجنڈا انٹرنیشنل فورم پہ ہم اگریسولی پرسو نہیں کر پا رہے۔ آپ کے سامنے کلبھوشن کا کیس تھا، اتنے ایویڈنسز موجود ہیں، اس کے باوجود پاکستانی حکومت نے صحیح طریقے سے اس کی پیروی نہیں کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ فیصلہ انٹرم آرڈر پاکستان کے خلاف آیا، اس کے اندر جو اس کی سزا ہونی تھی اس کو روک دیا گیا، اس کی امپلیمنٹیشن کو۔ تو میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب تک حکومت کلیئر نہیں ہوگی، جب تک حکومت اپنا ایجنڈا کلیئر نہیں رہے گی، جب تک وہ کنفیوژن کا شکار ہوگی، تب تک ان چیزوں کو آپ کیٹیگوریکلی نہیں کر سکتے۔ میں بحیثیت پاکستانی اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، یہ ریاست ہوگی تو ہم ہوں گے، پارلیمان ہوگا، حکومت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اسی ترجیحات کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان، بعد میں ان کے بزنس انٹریسٹ۔ اچھا اس میں احمد بلال محبوب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، پارلیمنٹیرینز کے معاملات کو بھی، یہ جو اب ایک ہم چمکھی لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ دستے گریباں تو اندرونی طور پر بھی ہیں ہماری سیاسی جماعتیں آپس میں، لیکن یہ جو توپوں کا رخ جو ہے، آدھی جماعتوں کا رخ فوج اور عدلیہ کی طرف ہے، جو باقی بچے ہیں وہ پارلیمنٹ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ دیکھیے ندیم صاحب، یہ بڑا خوفناک منظرنامہ ہے، اور اس کا شاید احساس اور ادراک ہمارے سیاسی قیادت بھی نہیں کر رہی ہے، اور ہمارے میڈیا کے اندر بھی اس کے اوپر وہ فوکس نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیے آپ، یہ باہر کی طرف سے جو پریشر آ رہا ہے وہ بہت واضح ہے۔ ہندوستان کی طرف سے ہندوستان کے عزائم ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ عنقریب پاکستان کے اوپر کوئی جنگ امپوز کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اب اس جنگ میں یا اس ہونے والی محاذ آرائی میں کھلم کھلا پاکستان کے خلاف ہوگا، اور بدقسمتی سے ہمارے مغربی سرحد جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی ہم غافل نہیں رہ سکتے، وہ بھی خطرہ موجود ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر جو ہمارا داخلی منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں انتخابی چونکہ مہم شروع ہو چکی ہے عملی طور پہ، تو وہ ساری ایک دوسرے کے بارے میں پوائنٹ سکورنگ کے اوپر ان کی توجہ مرکوز ہے۔ کوئی واقع ہو جائے، خواہ وہ سرحد پہ ہو جائے، خواہ وہ ملک کے اندر ہو جائے، اس کو استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کی خلاف پوائنٹ سکور کرنے کے لیے۔
کوئی نیشنل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے انداز فکر نہ میڈیا پہ نظر آتا ہے، نہ ہمارے معزز سیاسی قائدین کے پاس نظر آتا ہے۔ اور ایک اور بڑی خطرناک چیز جو پیدا ہوئی ہے، جو غالباً پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جسے بالعموم سول ملٹری ریلیشنز کہتے ہیں، ان کی صورتحال بڑی مخدوش ہے۔ وزیر داخلہ ہوں، وزیر دفاع ہوں، سابق وزیر اعظم ہوں، یا حکومت کے اندر موجود کچھ اور لوگ ہوں، ان کی گفتگو میں بار بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز کشیدہ ہیں۔ یہ حکومت کی طرف سے، حکومت کے سینئر لوگوں کی طرف سے اس بات کا اعتراف پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں۔ میں ذرا آتا ہوں احمد بلال محبوب صاحب۔ بات تو صورتحال تو پہلے تھی، اب اس کو ایڈریس کرنا، دیکھیے نا، یہ صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، اور مجھے اپنے سیاسی قیادت یا میڈیا میں اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی۔ گفتگو سن لیں، ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ۔ میں آتا ہوں احمد بلال محبوب صاحب اس طرف بھی۔ اس میں جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ صورتحال یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر یہ کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ جو ہے انٹیلیجنس تعاون جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، وزارت خارجہ اس کی تردید کر دیتی ہے۔ ان کا ترجمان کہتا ہے نہیں، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ انڈین آرمی چیف جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو فالس کال ہے پاکستان کی، یہ جو نیوکلیئر کرتے ہیں، اس کو ذرا ہمیں ٹیک آن کرنا چاہیے، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ہماری طرف سے آئی ایس پی آر کا ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، مطلب ہم ہر چیز کے اوپر یہ ہم نے قسم کھا لی ہے کہ ہم نے دفاعی پوزیشن اختیار کرنی ہے اور ہم نے پیچھے ہی ہٹنا ہے اور معاملات کو اپنے لیے مزید گھمبیر کرنا ہے۔ کون جواب دے گا، کیسے ہوگا؟ دیکھیں، جواب تو پورے پاکستان کو دینا پڑے گا۔ دیکھیں، اینٹیٹیز ایک تو عوام ہے، صاف ظاہر عوام کی جو ذہنی بناوٹ ہے اس کے اوپر اثر انداز میڈیا ہوتا ہے، پھر گورنمنٹ ہے اور افواج پاکستان ہے۔ جب تک ان تینوں کا بیانیہ بالکل ایک نہ ہو اور ایک دوسرے کے یہ طرف انگلی اٹھانا بند نہ کریں، اس وقت تک یہ کام بڑا خطرناک رہے گا۔ اب تو میرے اپنے دانست میں حالات اس قدر دگرگوں ہیں، بیرونی حالات کی بات کر رہا ہوں، اور جب میں بیرونی کی بات کرتا ہوں تو بیرونی طاقتیں ہی ہمارے اندرونی حالات بھی خراب کر رہی ہیں، کہ ابھی آپس کی اگر جتنی بھی رنجشیں ہوں، اگر ہم نے آج ختم نہ کی تو کل ہم سب پچھتائیں گے، اپنے دیکھ رہے ہوں گے کہ بھی یہ ہم نے کیا کیا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو انڈین چیف نے بات کی ہے کہ ہم کال کریں گے بلف، اٹامک بلف پاکستان کا، اس میں امریکہ نے ضرور ان کو کہا ہوگا کہ آپ کریے جو کرنا ہے، جو ہی انہوں نے نیوکلیئر کی بات کی تو ان کی خبر ہم لے لیں گے۔ یہ ہے مختصر پلان جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ اللہ